کلمے میں پہلا ہی کیا ہے؟ نفی ہے، بعد میں اثبات ہے. لا الہ کیا ہے؟ نفی. سمجھ میں آئے؟ اس میں غور کرنا ہے کہ اللہ نے پہلا نفی کیوں رکھا، اثبات بعد میں کیوں رکھا. کلمے کا جو باریک نقطہ نفی اور اثباتی ہے نا، تو پہلی چیز کیا آئی؟ مٹانا ہے، فنا ہے. لا الہ کیا ہے؟ فنا. اور الا اللہ بقا ہے. تو پہلے کیا ہے؟ ہاں، پہلے فنا ہے، بعد میں بقا کا مقام ہے. تو پہلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ فنا ہونا پڑے گا. اور فنا ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کیا ہے؟ تم قطرہ ہیں، اور قطرے کو جب دریا میں فنا ہے، اگر دونوں کے درمیان بال برابر کا بھی فرق ہے، کتنا بال کس میں؟ قطرے میں اور دریا میں. اگر بال برابر بھی فرق ہے تو قطرہ قطرہ ہے اور دریا دریا ہے. کتنا فرق؟ خالی بال برابر، جو دکھتا بھی نہیں. اگر اتنا بھی فرق ہے، سمجھ میں آئی؟ تو کیا ہے؟ قطرہ قطرہ ہے اور دریا دریا. اور جیسا ہی وہ قطرہ دریا میں ڈوبا تو کیا ہو گیا؟ قطرہ کیا بن گیا؟ قطرہ دریا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ قطرہ دریا ہو گیا. یہ کہاں سے دیکھے معلوم آپ نے؟ یہ قطرے کی طرف سے دیکھ رہے آپ. جب آپ قطرے کی طرف سے دیکھتے تو قطرہ کیا ہو گیا؟ دریا ہو گیا. اور اگر دریا کی طرف سے دیکھیں گے تو پورا دریا قطرے میں سما گیا. پورا دریا پورا ایک قطرے میں سما گیا. سمجھ میں آئی؟ اگر قطرے کی طرف سے دیکھیں گے تو قطرہ دریا ہو گیا، اور دریا کی طرف سے دیکھیں گے تو دریا وہ قطرے میں سما گیا. دریا قطرے میں ڈھل بھی سکتا ہے اور نقطہ مانی بدل بھی سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ فنا. سمجھ میں ہوا جو تخم سا پامال میں نہال ہوا. حیات بعد ہوئی، پہلے انتقال ہوا. حیات بعد ہوئی، پہلے انتقال ہے. پہلے مٹنا ہے، بعد میں بقا ہے. تو اسی باریک نقطے کو سمجھنا ہے نا. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ فنا فی الشیخ. پہلا ہی مقام کون سا ہے؟ فنا فی الشیخ. پھر فنا فی اللہ ہے نا. سمجھ میں؟ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، بقا فی اللہ. حالانکہ پیر جب مرید کرتا ہے، اگر وہ پوری طرح سے کامل سپردگی کر دیا، کیا کر دیا؟ 100%. کتنا؟ اگر 100% اس نے کامل سپردگی. مرید یعنی ارادت کا ایک مطلب، بیت کا ایک مطلب کیا ہے؟ کامل سپردگی. کیا ہے بیت کا ایک معنی؟ کامل سپردگی مطلب 100% اپنے آپ کو سپرد کر دیا. تو اسی وقت وہ مقام پا لے گا. اگر 99 بھی کیا تب نہیں ہوگا. کتنا؟ 99 کیا تب بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ پانی کو اگر 99 ڈگری کھولا ہوگا تب بھی وہ بھاپ نہیں بنے گی جب تک 100 ڈگری نہیں کھول جائے. اور جیسے وہ پانی 100 ڈگری کھولا تو اس کو بھاپ بنانا نہیں پڑتا ہے، بھاپ خود بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو پانی اب تک نیچے بہ رہا تھا وہ اب پانی اوپر اٹھنے لگا. کیا ہونے لگا؟ جو پانی اب نیچے بہ رہا تھا، فرش کی طرف بہ رہا تھا، اب وہ عرش کی طرف اٹھنے لگا جیسے 100 ڈگری پہ آیا. تو پیر کی بارگاہ میں آ کے جب تک تم 100 ڈگری یعنی 100% جو ہے وہ سپردگی نہیں کر دیا، تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کہا؟ 100% کا مطلب کیا ہے؟ تو مرید جو ہے پیر کے ہاتھ میں ایسا سپڑ جائے، مرید پیر کے ہاتھ میں ایسا سپڑ جائے جیسا مردہ جو ہے غسال کے ہاتھ میں سپڑ جاتا ہے. پھر مردے کی کوئی یعنی خواہش ہوتی ہے کیا؟ یعنی اس کی کوئی چوائس؟ پانی کتنا ٹھنڈا ہونا، پانی کتنا گرم ہونا. ٹھیک ہے. پھر کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ غسال کیا کرتا ہے؟ سمجھ میں یعنی جیسا مردہ جو ہے غسال کے ہاتھ میں سپڑ گیا، نلانے والے کے ہاتھ میں سپڑ گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ 100% اپنے آپ کو سونپ دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اب تو کو جیسا نلانا نلا، جیسا کرنا ہے کر. اور جیسے وہ ہوا تو کیا ہوا؟ تو غسال اس کو غسل دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور غسل دینے کے بعد ایسا پاک کرتا ہے، ایسا پاک کرتا ہے کہ اب تک وہ جس امام کے پیچھے تھا اب وہ امام اس کے پیچھے. جب نماز جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں دیکھے گا نہیں؟ ہاں
مرنے کے بعد بھی میرا یہ مقام ہے، آگے میری میت پیچھے امام ہے. مرنے کے بعد بھی میرا یہ مقام ہے، آگے میری میت اور پیچھے امام ہے. جس امام کے پیچھے زندگی بھر اس نے پڑھا تو کیا ہوا، آج وہ امام اس کے پیچھے کیا ہو گیا، وہ مقام پہ لے گیا. ایسا پاک کر دیا. وہ کیا کر دیا، آج تک لوگ اس کو لاتوں پہ مار رہے تھے، اب اس کو کندھوں پہ اٹھا رہے تھے. ہاں اب کندھوں پہ لے کے جا رہے کہ نہیں. تو ایسا سپڑ جانا جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں سپڑ جاتا ہے. تو غسل وہ کیا غسل دیکھے پاک کیا نا، آپ کو اس مقام پہ لے کے آ جاتا ہے. کیا کر دیتا ہے، وہ ساری غلاظت دور کروا دیتا ہے. مگر آپ بچ رہے نا کیا ہونے سے، قربان ہونے سے، فنا ہونے سے، مٹنے سے. کیونکہ مٹنا ایک گھبراہٹ پیدا کرتا ہے. کیا ہے یہ، اکثر بیشتر لوگ جب بولتے ہیں کہ ہم جب ذکر میں بیٹھتے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، حالانکہ تم نے سمجھا ہی نہیں. کیا نہیں، تم نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. کیونکہ تم سکون کو جانتے نہیں ہو. کیا نہیں جانتے، آپ سکون کو نہیں جانتے کہ سکون کیا ہے. سمجھ میں آئی، آپ نے سکون کو کبھی نہیں جانا. آپ نے ٹینشن، کم ٹینشن کو جانا. کس کو جانا، ٹینشن اور کم ٹینشن کو. جب کم ٹینشن ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں سکون. جب زیادہ رہتا ہے تو کہتے ہیں کیا ٹینشن ہے. جب ٹینشن کم رہتا ہے سمجھ میں. لیکن جو اصل سکون ہے وہ تو مٹائے گا آپ کو. جب اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، اصل جب سکون آنے لگتا ہے تو گھبراہٹ لگتی ہے. تو مٹنے میں گھبراہٹ ہے. کیا ہے، مٹنے میں گھبراہٹ ہے. ایسا نہیں ہے، مٹنے میں گھبراہٹ ہے. تو پیر کی بارگاہ میں بیٹھے تو فنا بقا سکھاتا ہے. اور یہ فنا بقا کی تعلیم جو خود قرآن میں ہے، کلو من علیہ فان، ہر چیز مٹ جائے گی، مٹنے والی. تم بچانے بھی چاہو گے بچے گی نہیں. جو بچانے نکلا، دنیا کا قانون کیا ہے، جو بچانے نکلا ہے وہ کبھی نہیں بچے گا. جو بچانے نکلا ہے وہ کبھی نہیں بچا، اور جو مٹنے نکلا وہ کبھی مٹا نہیں. کیا ہے، وہ مٹا نہیں. جو مٹنے نکلا وہ ختم ہے. جیسے ہی تم مٹنے نکلے ہاں پھر کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ میں مر مٹنا گویا ایک زندگانی ہے. تمہارے ہاتھ میں، ارے مر مٹنا گویا ایک زندگانی ہے. سمجھے، غم اس کا نہیں کہ تم نے ہمیں برباد کیا، غم اس کا ہے کہ دیر سے برباد کیا. سمجھ میں آیا. تو پہلے ہی تعلیم تصوف کی جو ہے وہ فنا کی تعلیم ہے. کی ہے، فنا کی. تم کو صرف فنا سمجھ میں آ جائے تو بقا خود بخود ہو جائے گا. بقا ہونا نہیں پڑتا، بقا خود بخود ہو جاتا ہے. تو پیر سب میں پہلے تم کو مٹاتا ہے. کیا کرتا ہے، مٹانا شروع کرتا ہے. وہ چینی ہتھوڑی لے کے بیٹھ جاتا ہے. کیا لے کے، چینی ہتھوڑی لے کر بیٹھتا ہے کہ بھائی تمہیں توڑا جائے. کیا کیا جائے، تمہیں توڑا جائے. جو پتھر کے اوپر لوگ لات مار رہے ہیں، کوئی کتا اس پہ پیشاب کر کے جا رہا ہے تو بولتے ایک سنگ تراش کو ایک پتھر پہ بولے رحم آ گیا. یہ بولے ایسی درگتی، بولے تجھے وہ مقام دوں. لیا، شروع کیا، مگر پتھر کے اندر تھوڑی اکڑ آ گئی. کیا آ گئی، ٹوٹ گیا. بولے میں تو تجھے بہت بڑا بنانا چاہتا تھا. کیا چاہتا تھا، اب اکڑ آئی تو چلو بڑا نہیں تو چھوٹا صحیح. توڑنا شروع کیا. اب توڑتے 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 پھر ایک مقام عطا کیا. مقام عطا ہونے کے بعد کیا ہو گیا معلوم ہے، اس نے ایک جا کے بیچ بھی آیا کسی پجاری کو، اپنی اجرت بھی لے لیا. تو کہتے جس کے اوپر تھوکا جا رہا تھا، موتا جا رہا تھا، اب دودھ سے دھویا جا رہا. اس لیے کہنے والے نے کسے کہا تھا، شباش اے بوتو، ترقی اس کو کہتے ہیں. شباش اے بوتو، ترقی اس کو کہتے ہیں. نہ ترشے تو پتھر تھے، ترشے تو خدا نکلے. کہتے کہ ایک سنگتراج جو ہے نا پتھر تھا، وہ چینی ہتھوڑی لے کے بیٹھا تو جو گزرنے والا وہ کیا کہتا ہے، مورت بنا رہے ہو کیا. کیا کہتا، مورت بنا رہے ہو. وہ سنگتراج چینی ہتھوڑی نہیں، بولے مورت اس میں موجود ہے. کیا ہے، مورت اس پتھر میں موجود ہے. اس کے ارد گرد جو کچرا ہے وہ ہٹا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں، اگر پیر چینی ہتھوڑی لے کے بیٹھا ہے تو تمہارے ارد گرد کا کچرا ہٹائے گا اور تم کو سنوار رہا ہے. کیا ہے،
کیا بولتے ہیں؟ تم مٹنے تیار ہو جاؤ نا. سمجھ میں آیا؟ یہ مٹنے تیار نہیں ہے نا. یہ ہر کوئی بچانا چاہ رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے وہ نقطہ میں کھولتا ہوں. کون سا ہے؟ ایک نقطہ ہے. آپ نے 2 بکرے لے کے آئے. کیا لے کے آئے؟ 2 بکرے لے کے آئے. ایک بکرا بیماری کی وجہ سے مر گیا. ایک بکرا مر گیا. اب اس کو کھا سکتے ہیں کیا؟ اب اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ آپ کہو گے یہ حرام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. اس کو مارا کس نے؟ اللہ نے مارا. کس نے مارا؟ اللہ نے مارا. ٹھیک ہے. اور جس کو تم مارے وہ حلال. جس کو تم ذبح کر دے وہ حلال. اور جس کو اللہ مار دے وہ حرام. اللہ جس کو مار رہا ہے وہ حرام ہے. کیا ہے وہ؟ حرام جو ہے وہ مر رہا ہے نا. تو اس لیے پہلے تصوف کی تعلیم میں پہلی تعلیم کیا؟ موتو انتا موتو. موتو انتا موتو. سمجھے؟ موتو انتا موتو کی تعلیم دے رہے. قبل انتا موتو. مرنے سے پہلے مر جا بس اس کے سوا کیا ہے. مرنے سے پہلے مر جا بس اس کے سوا کیا ہے. بے لطف زندگی میں جینے کا مزہ کیا ہے. تو یہاں پہلی تعلیم کون سی ہے؟ مرنے کی دے رہے ہیں. کون سی تعلیم ہے؟ ہاں موتو انتا قبل موتو. وہ تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی کون سی؟ مرنے کی. کیا کر کے تو پیر کے ہاتھ میں جو ہے حلال ہو جا. کیا ہو جا؟ پیر کے ہاتھ میں حلال ہو جا ورنہ تو حرام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور جو پیر کے ہاتھ میں مرا وہ کیا ہو گیا معلوم ہے؟ حلال ہوا. کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. یعنی وہ رحمت اللہ علیہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جو پیر کے ہاتھ میں مر مٹا وہ رحمت اللہ علیہ ہو گئے. جو پیر کے ہاتھ میں ختم ہو گئے وہ کیا بنے؟ رحمت اللہ علیہ بنے. جو پیر کے ہاتھ میں نہیں مرے تو وہ کیا ہوئے؟ وہ مرحوم ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مرحوم ہو گئے. اور ادب میں مرحوم کیوں کہ کسے کہتے ہیں؟ محروم کو کہتے ہیں. وہ جو محروم گیا. کون گیا؟ محروم گیا. جو کسی پیر کے ہاتھ میں مر مٹے نہیں، فنا نہیں ہوئے، وہ محروم گیا. تو پیر تو یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی رحمت اللہ علیہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہر کوئی. تو یہ بھی دھیان رکھو جو اللہ والا ہوتا ہے نا وہ جیتے جی بھی رحمت اللہ علیہ ہے اور پردہ کر کے تب بھی رحمت اللہ علیہ. اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ پردہ ہونے کے بعد رحمت اللہ علیہ. اور جو رحمت اللہ علیہ ہو گئے، جو اس مقام کو پا گئے، سمجھ میں، جو فنا فی اللہ بقا فی اللہ کے مقام کو پا گئے، اب ان کی طرف آپ دیکھیے، ان کے نام کے آگے آپ مرحوم لگا کے دیکھو، آپ وہ بیٹھے گا ہی نہیں. اب مرحوم گری نواز بول کے دیکھو، آپ جمے گا ہی نہیں. اولیاء کرام کے نام کے آگے مرحوم لگاؤ، آپ تم کو سوٹ ہی نہیں کرتا وہ نام. ان کے نام کے ساتھ میں سوٹ کون سا کرتا ہے؟ خواجہ گری نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا کرنا ہے؟ رحمت اللہ تعالی علیہ. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. سوٹ کون سا کر رہا ہے؟ رحمت اللہ علیہ کر رہا ہے. اگر تم کو رحمت اللہ علیہ ہونا ہے تو پیر کے ہاتھ میں جو ہے فنا باللہ ہونا ہوگا. کیا ہونا ہوگا؟ پیر کے ہاتھ میں فنا ہونا ہوگا، مٹنا ہوگا. جب تک پیر کے ہاتھ میں مٹو گے نہیں، سمجھے، تو رحمت اللہ علیہ ہو کے جیتے جی بنائے گا. کیا بنائے گا؟ مرنے کے بعد کی بات نہیں ہے، جیتے جی. یہ ادھار کا سودا نہیں ہے، نقد ہے. نقدہ وعدہ لا شریک لہ. کیا ہے؟ یہ رکھتے ہیں نقد دولت، دیدار ہاتھ میں. کیا ہے؟ یہاں مر یہاں پا، یہاں مر یہاں پا. نقد والا سودا ہی ہے. کون سا ہی ہے؟ پیر کے ہاتھ میں جو سودا ہے نقد ہے. اگر تم پیر کے ہاتھ میں مر مٹنے تیار ہے تو دیکھو کیا ہوتا ہے. ہر کوئی بچانا چاہتا ہے اپنے آپ کو. کیا چاہتا ہے؟ سمجھ میں بچانے سے مراد کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یعنی مرنا بولے تو کیسا، یعنی مٹنا بولے تو کیسا؟ قربانی دینے تیار نہیں. کیا نہیں دینے؟ اور سب میں بڑی جو قربانی ہے وہ وقت کی قربانی ہے. اس کی ہے وقت کی قربانی ہے. اس کے بعد مال کی قربانی ہے، جسم کی قربانی، خدمت دے کے. سمجھ رہے ہیں؟ سب میں بڑی قربانی یہ ہوتی ہے. جو قربانی دینے تیار ہو گئے آپ تو پار، ہاں بیٹھو 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 بیٹھو. قربانی دینا شروع کر دیے، ہو گیا.
اللہ اور بندے کے بیچ میں اگر کوئی پردہ ہے, کوئی حجاب ہے, تو وہ بہانہ ہے. کون ہے؟ تم نے بہانہ ہٹا دیا, ہو گیا. پیر صاحب بولے ارے آ جاؤ, بولے آج تھوڑا ایسا وہ ہے, آج تھوڑے وہ ہو گئی, آج طبیعت ویسی ہو گئی, وہ ویسا ہو گیا, وہ ویسا. اچھا ملکول موت آ گئی, اگر تم بولتے آج ذرا طبیعت ٹھیک نہیں, چھوڑ دے گی کیا؟ کل آ جاؤ, چھوڑ دے گا کیا؟ وہ بولے گا چلنا تو چلنا ہے. تو پیر بھی ملکول موت ہے کیا؟ سمجھے؟ سارا کا پیر میرا موت ہے, کیسے کہہ دوں کہ قضا نہیں ہوتی؟ سراپا پیر میرا موت ہے. تو پیر کیا بن کے آیا؟ تمہاری موت بن کے آ گیا, یعنی فنا بن کے آ گیا. مٹا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. مٹانے کے لیے آیا, اور تم مٹنے کے لیے تیار ہو تو پالو گے. یہاں مٹنے اگر آپ تیار ہیں, آ گئے آپ, ختم, پار ہو گئے. بننے کی ضرورت نہیں, خود بخود بن جاؤ گے. کیا ہو جائے گا؟ بننا نہیں ہے, خالی مٹنا ہے. کلمے کے راز کو تو سمجھو نا. کلمے میں پہلا فنا ہے, بعد میں بقا خود ہی ہے. کہتے ہیں کہ صوفی سرمد رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں, کہ آپ کلمہ پڑھنے لگے, لا الہ, کیا پڑھے؟ لا الہ, لا الہ. جب بھی پڑھتے تھے کیا پڑھتے؟ لا الہ, لا الہ. علماء نے بولے ان کو چڑھا دو سولی پہ, گردن اڑا دو. اور جیسی گردن اڑائے, سمجھے, تو الا اللہ نکلا. کیا نکلا؟ الا اللہ نکلا. تو ان کو پوچھا گیا, تم سے کہا جا رہا تھا نا, تم لا الہ کیوں پڑھتے تھے؟ بولے جس کو دیکھا نہیں میں اس کی گواہی کیسے دوں, مجھے دکھ نہیں رہا تھا. سمجھے؟ تو بولے آپ الا اللہ کیوں پڑھ رہے؟ بولے آپ دکھائی دینے لگا. کیا ہونے لگا؟ تو اب میں الا اللہ پڑھ رہا ہوں. تو جب تک نہیں تھا, فنا میں تھا, کیا تھا؟ لا الہ یعنی نہیں میں تھا, اور اب کہاں آ گیا؟ ہے میں آ گیا. کس میں آ گیا؟ ہے میں آ گیا. تو تم بھی جب تک اپنی گردن کو قربان نہیں کر دیں گے, یہاں ایک مرتبہ تھوڑی ہے, ہزاروں مرتبہ اس کے اوپر قربان ہونا ہے. کیا ہے؟ ہزاروں مرتبہ. پہلا ہی سبق لا کا ہے. کا ہے؟ پہلا سبق لا کا. لا یعنی نہیں, کون نہیں, کیا نہیں. تو یہ پہلا ہی سبق لا کا, پہلا ہی سبق فنا کا. جس نے سمجھ گیا وہ بقا پا گیا, اور جو نہیں سمجھا تو زندگی بھر رٹتے رہو. کیا کرتے رہو؟ زندگی بھر رٹتے رہو, پھر پاؤ گے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟